السلام علیکم اسٹوڈینٹس آف سیکنڈ ایئر، یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے۔ ہم نے اپنا سیکنڈ چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے، جنوبی ایشیا میں برطانوی نظام تعلیم۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ انٹروڈکشن پڑھ چکے ہیں، اس کا ایسٹ انڈیا کمپنی کا آغاز پڑھ چکے ہیں، اور چارٹرڈ ایکٹ ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج جو ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے اس کا وہ ہے ووڈس ڈسپیچ 1854۔ ٹھیک ہے، چارٹر ایکٹ جو ہم نے پڑھا تھا، اس میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ برطانوی پارلیمنٹ میں جو ہے 1813 میں ایک جو ہے بل پیش کیا گیا اور اس کو منظور بھی کیا گیا چارٹر ایکٹ کے نام سے، جس میں بر صغیر میں جو تعلیمی پالیسیاں کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اپلائی ہونی تھی، ان کے جو ہیں وہ خد و خال واضح کیے گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ سارا 1813 سے جو بھی تعلیمی اصطلاحات نافذ کرنی تھی برطانوی حکومت نے بر صغیر پہ، اس میں چینجز آتے آتے 1854 میں ووڈس ڈسپیچ کی شکل میں یا سر چارلس ووڈ نے ایک باقاعدہ ان تمام چینجز کو ایک قانونی شکل میں جو ہے وہ منظور کیا، اور اس کی جو ہے وہ اس دستاویز کو یا اس سب کو جو ہے وہ ووڈس ڈسپیچ کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی قانونی طور پر کیا کیا خد و خال ہوں گے بر صغیر کے تعلیمی نظام کے، جبکہ برطانیہ جو ہے وہ اس پہ بر صغیر پہ قابض ہو چکا ہے۔ اب یہ ووڈس ڈسپیچ کیا ہے، اس کو ہم ان ڈیٹیل پڑھ لیتے ہیں۔ چارٹر ایکٹ ہم پڑھ چکے ہیں، چارٹر ایکٹ 1813، اب آج جو ہے وہ پڑھیں گے ہم ووڈس ڈسپیچ 1854۔ نقطہ آغاز، یعنی ووڈس ڈسپیچ جو ہے وہ اس کا نقطہ آغاز کیا ہے۔ اس دور کا نقطہ آغاز ووڈس ڈسپیچ یا ووڈ کا مراسلہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سر چارلس ووڈ نے جو مراسلہ پیش کیا تھا، اس کا وہ جو ہے اس دور میں جب بر صغیر کا یہ جو نیا تعلیمی دور شروع ہو رہا تھا، اس کا نقطہ آغاز تھا۔ 1853 سے قبل برطانوی پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی نے ہندوستان میں سرکاری تعلیمی پالیسی کا تفصیلی جائزہ لیا، جسے چارلس ووڈ نے اپنے مشہور مراسلے کی شکل میں 1854 میں کمپنی کو ارسال کیا۔ ٹھیک ہے، 1853 میں ایک مکمل جو ہے وہ سروے کیا گیا بر صغیر میں، جو ہندوستان میں جو بھی سرکاری تعلیمی پالیسی تھا اس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا، سروے کیا گیا کہ جو تعلیمی پالیسی ہے سرکار کی طرف سے، جو حکومت وقت ہے اس کی طرف سے وہ کیا ہے، اور چارلس ووڈ نے جو ہے وہ اپنے مشہور مراسلے کی شکل میں اس کو 1854 میں برطانیہ کو کمپنی کو ارسال کیا۔ ووڈس ڈسپیچ میں سنسکرت اور عربی کی تعلیم کی واضح مخالفت نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی سنسکرت اور عربی کی تعلیم جو مسلمانوں کے مشرقی علوم تھے، یا جو مشرقی زبانیں یا لینگویجز پڑھائی جا رہی تھیں، جن کا ساتھ ساتھ لٹریچر اور ادب بھی پڑھایا جا رہا تھا، اس کی واضح مخالفت کی گئی کہ ان کو ختم کیا جائے۔ اس کی اصل روح وہی مکالے کا نظریہ ہے جس میں مغربی علوم و ادب کی بالادستی کا تصور پایا جاتا ہے، جو کہ ان سے چارلس ووڈ سے پہلے جو لارڈ مکالے نے اپنے نظریات پیش کیے تھے 1813 کے چارٹر ایکٹ کے بعد، وہی جو ہے سامنے آئے ووڈس ڈسپیچ میں واضح، اور مزید واضح طور پر سامنے آ گئے کہ علم کی بالادستی کو جو ہے وہ مغربی علوم کے حوالے ہی کر دیا جائے بر صغیر میں بھی۔ مکالے کی طرح اس ڈسپیچ میں بھی مشرقی علم و ادب کو غلطیوں کا مرقع قرار دیا گیا۔ مقامی زبان کو انگریزی کے ساتھ ساتھ ذریعہ تعلیم بنانے کی حمایت تو کی گئی، لیکن ان زبانوں کو جدید علم کے اخذ و ترجمہ و تدریس کے معاملے میں نااہل قرار دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، مکالے کی طرح جو ہے وہ جو ووڈس ڈسپیچ جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی مشرقی علوم جتنے بھی تھے ان سب میں انہوں نے بے تحاشا غلطیاں نکالیں، اور اس کو جو ہے وہ پڑھانے کے قابل جو ہے وہ قرار نہیں دیا، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ ساتھ ساتھ مقامی زبانوں کو انگریزی کے ساتھ ساتھ ذریعہ تعلیم بنانے کی حمایت تو کی گئی، یعنی جو وہاں کی مقامی زبانیں ہیں اس کے ساتھ انگریزی کے ساتھ ساتھ وہ بھی ذریعہ تعلیم کے طور پر رہنے دی جائیں، لیکن ان زبانوں کو جدید علوم کے اخذ و ترجمہ و تدریس، یعنی جو نئے علوم پڑھائے جا رہے تھے اس کی ترجمہ اور تدریس کے لیے اہم جو ہے معاملے میں نااہل قرار دیا گیا، یعنی مقامی زبانیں چلنے دی جائیں، لیکن مزید علم میں جو وسعت پیدا ہو رہی تھی، یا مزید علوم جو انٹروڈیوس کرائے جا رہے تھے، یا مغربی علوم جو تھے ان میں
ان زبانوں کا کوئی بھی عمل دخل نہیں جو مقامی زبانیں ہیں ان کا نہیں دیا جا رہا تھا، اور ان مقامی زبانوں میں ترجمہ اور تدریس کی اجازت نہیں تھی نئے علوم کی. ٹھیک ہے. اب آ جائیں حکومت برطانیہ کی ہندوستان پر حکمرانی. ٹھیک ہے. یہ وہ دور تھا جب باقاعدہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا جو ہے امپیکٹ ختم ہوتا جا رہا تھا، اور برطانوی حکومت ڈائریکٹ جو ہے برسر اقتدار آ رہی تھی. یہ وہ زمانہ تھا جب بر صغیر سے ایسٹ انڈیا کمپنی ختم کر دی گئی تھی، اور حکومت برطانیہ براہ راست ہندوستان پر حکمرانی کر رہی تھی. بر صغیر کے ہندوؤں نے خود کو برطانوی حکمرانوں کے ساتھ کلی طور پر ہم آہنگ کر لیا. وہ مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنے کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. دوسری طرف برطانوی حکومت کی پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں کو اتنا دبایا جائے کہ پھر کبھی نہ اٹھیں. اب جو یہ وہ زمانہ تھا، یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی جو پہلے انڈائریکٹ طریقے سے برطانوی جو حکومت ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے جو ہے بر صغیر پر حکومت کر رہی تھی. لیکن اب یہ وہ دور شروع ہو گیا تھا کہ اب ڈائریکٹ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو ایک ڈرامہ تھا یا ایک دکھاوا تھا وہ ختم کر کے ڈائریکٹ اب برطانوی حکومت جو ہے وہ بر صغیر پر حکمران بن کے مسلط ہو گئی تھی. اور اس دور میں جو ہے بر صغیر میں رہنے والے جتنے بھی ہندو تھے انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے مکمل طور پر اپنی تمام تر وفاداریاں جو ہیں وہ انگریز حکمرانوں کی طرف جو ہے موڑ دیں. اور جیسے کہ پہلے بر صغیر پہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی تو وہ مسلمانوں کے خوش آمدی اور جو ہے وہ وفادار تھے، اور جیسے ہی حکومت تبدیل ہوئی تو انہوں نے بدلتے ہوئے وقت کو دیکھتے ہوئے اور اپنے جو ہے مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی تمام تر جو وفاداریاں ہیں وہ انگریز حکمرانوں کی طرف کر دیں، اور مسلمانوں پر فوقیت حاصل کرنے کا یا ان سے برتر بننے کا کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. اور دوسری طرف برطانوی حکومت کی کوشش یہ تھی کہ جو یہاں کی جو قوم پہلے یہاں حکومت کرتی چلی آ رہی تھی اتنے کئی سو سالوں سے، جو کہ مسلمان تھے، ان کو اتنا دبایا جائے کہ وہ دوبارہ اپنے حکومت یا اپنی جو سلطنت ہے وہ ان سے واپس لینے کے بارے میں سوچ بھی نہ سکیں. ان کو معاشی طور پر اور معاشرتی طور پر اور تعلیمی طور پر اس حد تک جو ہے وہ بدحال کر دیا جائے کہ وہ اس قسم کی کوئی سوچ بھی ان کے ذہن میں نہ آئے. اب پڑھتے ہیں ہم وڈس ڈسپیچ کے اہم خط و خال، یعنی اس کی جو مین پوائنٹس تھے وہ کیا کیا تھے. تعلیمی نقطہ نظر سے یہ زمانہ وڈس ڈسپیچ کو عملی جامہ پہنانے کا زمانہ ہے. اس کے اہم خط و خال یہ ہیں. نمبر 1، ہر صوبے میں تعلیم کا محکمہ قائم کیا جائے گا جس کا سربراہ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن ہوگا. اس کی مدد کے لیے مناسب تعداد میں انسپکٹر مقرر کر دیے جائیں گے جو گورنمنٹ کے خرچے پر یا امداد سے چلنے والے اسکولوں اور کالجوں کا ہر سال معائنہ کریں گے. یعنی ایک انسپیکشن ٹیم جو ہے ہر صوبے میں تعلیم کا ایک محکمہ ہوگا، اور اس کے مزید انڈر جو ہے وہ اس کے عملہ ہوگا جو کہ تمام جتنے بھی گورنمنٹ کے خرچے پر چل رہے ہیں اسکول یا کالجز ان سب کا جو ہے وہ سروے کریں گے اور معائنہ کریں گے. نمبر 2، محکمہ تعلیم صوبے کی تعلیمی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کے سلسلے میں سالانہ رپورٹیں تیار کریں اور تعلیمی اعداد و شمار شائع کریں گی. محکمہ تعلیم جو ہے وہ صوبائی لیول پہ جتنی بھی تعلیم کی جو بھی حالت ہے یا جو ترقی ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ آن پیپر جو ہے وہ یعنی رپورٹس تیار کرے گی کہ کیا اعداد و شمار ہیں، کیا اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے اس وقت، کتنے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، کتنے لوگ سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور تعلیم کے اعداد و شمار جو ہے وہ شائع کرے گی. یعنی ان کو باقاعدہ ان کی اشاعت ہوگی جتنے بھی اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہے تعلیم سے ریلیٹڈ. نمبر 3، لندن یونیورسٹی کی طرز پر ملک میں یونیورسٹیاں قائم کی جائیں گی. یعنی جو برطانوی حکمران وہاں پر بر صغیر پر حکومت کر رہے تھے وہ اپنے ہی ملک کا کلچر اٹھا کے جو ہے وہ یہاں پر امپلیمنٹ کر رہے تھے، اور لندن یونیورسٹی جو ہے اسی کی طرز پہ یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی. 1857 میں بمبئی، کلکتہ اور مدراس میں یونیورسٹیاں قائم ہوئیں. پنجاب یونیورسٹی 1882 میں لاہور میں قائم ہوئی. شروع میں یونیورسٹیاں صرف امتحان لینے والے ادارے تھے، بعد ازاں ان کو تدریسی درجے دے دیے گئے. شروع میں یونیورسٹیوں کا کیا کام تھا؟ جو صرف امتحانات لیتے تھے طلبہ سے،
اعلیٰ ثانوی سطح کے امتحانات، ٹھیک ہے، ان کا کام صرف امتحانات یعنی ایگزامینیشن سسٹم کنڈکٹ کرانا تھا، لیکن بعد میں اس میں باقاعدہ جیسے آج کے دور میں یونیورسٹیوں میں علوم پڑھائے جاتے ہیں تو ان کو تدریس کا درجہ بھی دے دیا گیا۔ نمبر 4، گرانٹس ان ایڈ کا نظام رائج کیا جائے گا تاکہ حکومت کے علاوہ دوسری ایجنسیاں بھی انگریزی تعلیم پھیلانے میں مدد دے سکیں۔ گرانٹ صرف انہی اداروں کو ملے گی جن میں الف سیکولر تعلیم دی جائے گی، بے انگریزی ذریعہ تعلیم ہوگا، جیم انسپکٹر کو معائنہ کرنے کی اجازت ہوگی، گرانٹس کی مقرر کردہ شرائط پوری کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ گرانٹس ان ایڈ یعنی تعلیم کے پھیلاؤ کو مزید یا تعلیم کے تدریسی طریقے کو مزید بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں میں یہ برطانوی تعلیم پھیلانے کے لیے مختلف پرائیویٹ ایجنسیاں جو ان کو جو ہے وہ ان کی ایڈ یا ان کا جو مالی امداد ہے وہ قبول کی جائے گی، لیکن صرف انہی شرائط پہ وہ اپنی کسی بھی اسکول یا کالج کی جو ہے یا کسی بھی تعلیمی ادارے کی جو امداد کریں گی وہ صرف چند شرائط ہوں گی ان کے، اگر وہ ادارے کو منظور ہوں گی تو وہ تبھی ان کو مالی امداد فراہم کریں گی، ورنہ نہیں۔ جس میں نمبر 1 پہ ہے سیکولر تعلیم دی جائے گی، یعنی اس میں کوئی بھی جو ہے وہ اسلامی مذہب کا جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہوگا یا کسی اور مذہب کا سوائے عیسائیت کے۔ انگریزی ذریعہ تعلیم ہوگا، انگلش لینگویج کو یا انگریزی زبان میں جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی۔ انسپیکٹر کو معائنہ کرنے کی اجازت ہوگی، جو بھی ان کی ایجنسی کی طرف سے انسپیکٹر تعینات ہوگا اس کو اجازت ہوگی کہ وہ ادارے کا معائنہ کر سکے یا اس کا انسپیکشن کر سکے۔ گرانٹ کی مقرر کردہ شرائط پوری کی جائیں گی۔ جو ادارہ بھی یا جو پرائیویٹ ایجنسی بھی تعلیم کے لیے گرانٹ دے رہی ہے اس کی جو بھی شرائط ہیں ان سے جو معاہدہ ہوگا ان شرائط پہ وہ پوری کی جائیں گی، تبھی وہ گرانٹ جو ہے وہ دے گی۔ نمبر 5، انگلستان میں قائم تربیت اساتذہ کے ادارے کی طرز پر برصغیر میں اساتذہ کی تربیت کے لیے ادارے قائم کیے جائیں گے اور زیر تربیت اساتذہ کو تعلیم کے لیے وظائف دیے جائیں گے، یعنی جس طرح سے ٹیچر ٹریننگ سینٹرز انگلینڈ میں موجود ہیں اسی طرح سے برصغیر میں بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ ٹیچرز کی ٹریننگ کی جا سکے۔ نمبر 6، قانون، طب اور انجینئرنگ کے شعبوں میں بھی تربیت کا اہتمام کیا جائے گا، یعنی ان کی بھی جو ہے وہ قانون، لاء، طب، میڈیکل اور انجینئرنگ کے شعبوں میں بھی ان کی ٹریننگ باقاعدہ یعنی ڈگری حاصل کرنے کے بعد ان کی ٹریننگ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ تعلیم نسواں کو یکساں اہمیت اور سرپرستی دی جائے گی۔ تعلیم نسواں مطلب لڑکیوں کی یا خواتین کی تعلیم کو جو ہے وہ اتنا ہی اہم سمجھا جائے گا جتنا لڑکوں کی یا میل ممبرس کی تعلیم کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کی سرپرستی بھی کی جائے گی، یعنی مالی امداد بھی اس کام کے لیے تعلیم نسواں کے لیے فراہم کی جائے گی۔ سرکاری اداروں میں مذہبی تعلیم نہیں دی جائے گی۔ جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں یعنی جو ادارے برطانوی حکومت کے انڈر آتے ہیں ان میں سے کسی میں بھی مذہبی تعلیم کسی قسم کی جو بھی مذاہب ہیں وہاں پہ چاہے وہ اسلام ہے، ہندوازم ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کی مذہب کی تعلیم وہ ان اداروں میں نہیں دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے ہو گئے بیسک 8 پوائنٹس جو وڈس ڈسپیچ کے تھے۔ نیکسٹ اس دور میں کیا تبدیلی آئی؟ یونیورسٹیوں کا قیام۔ یونیورسٹیوں کے قیام سے ہندوستان میں مغربی طرز کا تعلیمی نظام قائم ہو گیا۔ پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک تدریجی ربط پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا نظام مربوط ہو گیا، لیکن سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ ثانوی تعلیم طالب علموں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرنے کے بجائے یونیورسٹیوں میں داخلے کا ذریعہ بن کر رہ گئی اور اس طرح نظام تعلیم ملک کے حالات و ضروریات سے کٹ کر رہ گیا۔ گرانٹس ان ایڈ کے ذریعے پرائیویٹ اسکولوں اور کالج بھی محکمہ تعلیم کے کنٹرول میں آ گئے اور اس طرح حکومت کی تعلیم پر گرفت بہت زیادہ بڑھ گئی، ٹھیک ہے۔ اس دور میں وڈس ڈسپیچ میں جو 1854 کے دور میں کیا تبدیلی آئی کہ یونیورسٹیاں قائم ہوئیں ہندوستان میں، لیکن وہ یونیورسٹیاں انگریزی یونیورسٹیوں، انگلینڈ کے یونیورسٹیوں کے طرز پر قائم کی گئیں اور پرائمری، ثانوی اور اعلیٰ تعلیم کے درمیان ایک تدریجی ربط پیدا ہو گیا، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ایک گریڈیشن، ایک جو ہے رابطہ بن گیا ان تمام 3 سٹیجز، ایجوکیشنل سٹیجز کے درمیان، اور اس کا فائدہ ہوا کہ پورا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ ایک سیکوینس میں یا ایک اس میں ربط میں آ گیا۔
لیکن اس کا جو نقصان انہوں نے بتایا وہ یہ ہے کہ طالب علموں کو آئندہ کی تعلیم جو ہے اعلیٰ ثانوی تعلیم تیار کرنے کے بجائے ثانوی تعلیم جو ہے طالب علموں کو آئندہ زندگی کے لیے تیار کرنے کے بجائے صرف یونیورسٹیوں میں داخلے کے حصول کا ذریعہ بن کر رہ گئیں. یعنی ثانوی تعلیم جو ہے درجے پر جو تعلیم حاصل کرتے تھے اساتذہ، ان کے ذہن میں یا ان کے جو مقصد یا ٹارگٹ آف ایجوکیشن وہ سیٹ کرتے تھے وہ صرف جو ہے وہ اچھی یونیورسٹیوں میں داخلہ ملنے کا مقصد رہ گیا، نہ کہ ملک کے جو بدلتے ہوئے حالات اور ضروریات تھیں وہ اس کو سمجھ کے اس کے مطابق تعلیم حاصل کرتے. اور پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بہت سارے اسکول اور کالجز کو جو ہے وہ کھول لیے، جس کی وجہ سے حکومت جو ہے اس کی تعلیم پر گرفت جو ہے وہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا آج کا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا لیکچر. کل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے سارجنٹ رپورٹ. اس کی آپ ریڈنگ کر کے رکھیے گا اور ان کو جو ہے وہ ساتھ ساتھ یاد کر لیں. اوکے جی.